بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں آلو اور گوبھی کے سالن کی مزیدار سی ریسیپی۔ تو سب سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو کر لیں سبسکرائب۔ اگر آپ میرے ریگولر ویور ہیں تو چینل آپ میری فل ویڈیو واچ کیا کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آزاد کیا کریں۔ سب سے پہلے ہم نے آئل لیا، آئل جب تھوڑا سا گرم ہو گیا ہے تو ہم نے اس کے اندر 4 بڑی پیاز ایڈ کر دی ہیں، کہ ہم نے 1.5 کلو گوبھی لی ہے تو اس سے حساب سے 4 بڑی پیاز ایڈ کی ہیں۔ اور یہ جو گوبھی کے ساتھ سے ڈنٹل اترتے ہیں نرم نرم سے، جو اسے پھولوں کے ساتھ ہوتے ہیں وائٹ وائٹ نیچے، تو ہم نے بہت بڑے بڑے پھول نہیں لیے، اس لیے نیچے والا جو حصہ ہے اس کو ہم نے کاٹ سے پہلے پیاز کے ساتھ ایڈ کر دیا ہے کہ وہ پک جائے۔ اس کو ہم نے تھوڑی دیر کے لیے بھوننا ہے۔ جب پیاز ہلکا گولڈن ہونا شروع ہو جائے گا تو ہم نے اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کرنا ہے۔ ادرک لہسن کا پیسٹ ہم نے 2 ٹیبل اسپون لیا ہے تو اس کو ہم نے ہاف کر لینا ہے۔ 1 ٹیبل اسپون ہم نے پہلے ایڈ کرنا ہے، 1 ٹیبل اسپون ہم نے بعد میں ایڈ کرنا ہے۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ ٹرکس بھی بتاتی جاؤں گی، گوبھی میں ادرک اور لہسن بہت ضروری ڈالنے پڑتے ہیں۔ ادرک تو آپ کو لازمی ڈالنا پڑتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے تو یہ بادی بھی ہوتی ہے اور اس کا ٹیسٹ ادرک سے بہت اچھا آتا ہے۔ اگر آپ ادرک ڈالتے ہیں نا تو اس میں جو ٹیسٹ آتا ہے نا ادرک کا، وہ بہت ہی مزیدار سا فیل ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم اس کو اوپر جب پھول ڈالیں تو ان کے ساتھ ہم نے ادرک کا پیسٹ ڈالنا ہے، ادرک لہسن کا۔ اب ہم نے لہسن اور ادرک کو اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ اس میں مسالے لے لیے ہیں، جس میں سرخ مرچیں ہم نے لی ہیں، دڑا مرچیں لی ہیں۔ سرخ مرچیں ہم نے 1.5 ٹیبل اسپون لی ہے، دڑا مرچیں ½ ٹی اسپون، ہلدی ½ ٹی اسپون، زیرہ ہم نے لیا ہے ½ ٹی اسپون، اور خشک دھنیا 1 ٹی اسپون ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے۔ نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں۔ سارے مسالوں کو ہم نے اچھی طرح سے تھوڑی دیر کے لیے فرائی کرنا ہے۔ جب یہ سارے مسالے اچھی طرح سے فرائی ہونا شروع ہو جائیں گے تو پھر ہم نے اس میں تقریباً 3 بڑی ٹماٹر میں نے کاٹ لی ہے، چاپ کر لیا ہے میں نے۔ اس کو سبزی ہے تو اس لیے پیسٹ میں نہیں ڈال رہی، اس کو میں نے چاپ کر لیا ہے، تھوڑا بڑا بڑا ہی چاپ کر لیا ہے۔ سبزی میں ساری چیزیں جو ہیں خود ہی مسالہ بن جاتا ہے، اور جب آپ بہت زیادہ پیسٹ میں ڈالتے ہیں نا تو سبزی تک ٹیسٹ بھی نہیں رہتا ہے۔ آپ دیکھیں پیاز کو بھی ہم نے بہت زیادہ براؤن نہیں کیا ہے، اور ٹماٹر بھی ہمارے جب تھوڑے سے اس طرح گل جائیں گے تو پھر ہم نے اس میں 3 سبز مرچیں کاٹ کے ہم نے ایڈ کر دی ہیں۔ سبز مرچیں ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے اور فرائی کیا ہے۔ جب یہ تھوڑا سا اور فرائی ہو گیا تو جو بھی تو میں نے دیکھ لیں اس طرح سے اس سے پھول بنا لیے ہیں، اور ان کو میں نے اچھی طرح سے دھو کے صاف ستھرا کر لیا تھا۔ اچھا، وہ بھی تو آپ نے بہت زیادہ دیر پانی میں نہیں رہنے دینا، جب آپ ڈالنے والے ہوں تو اسی وقت اس کو آپ نے واش کرنا ہے، اور واش کر کے آپ نے اسٹینر میں اس کو فوراً نکال لینا ہے۔ جو بھی زیادہ دیر پانی میں رہتی ہے وہ بعد میں پکتے بعد نا وہ تھوڑی اس کا ٹیسٹ اتنا مزیدار نہیں رہتا، میرا تو یہی رہا ہے۔ اچھا، جو ادرک لہسن کا پیسٹ میں نے بچا کے رکھا تھا اس کو میں نے تقریباً 2 ٹیبل اسپون اس میں پانی ایڈ کیا ہے، اور اس طرح سے ہم نے اس کا ایک پیسٹ سا بنا لینا ہے، اور اس کو اب ہم نے گوبھی کے اندر ایڈ کر دیا ہے، اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے۔ اس طرح سے بہت ہی مزیدار گوبھی تیار ہوتی ہے، اور بہت ہی اس سے ٹیسٹ مزیدار آتا ہے۔ تھوڑا سا گرم مسالہ میں نے لے لیا ہے، ½ ٹی اسپون پسا ہوا، یہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں۔ اس کے ساتھ ½ ٹی اسپون کسوری میتھی میں نے اس میں ایڈ کیا خوشبو کے لیے، یہ بھی پسی ہوئی میں نے ایڈ کی ہے۔ اور اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے مسالوں کو۔ اچھا، اب نا گوبھی ڈالنے کے بعد جب ہم نے اسے پھول ڈالے ہیں تو پھولوں تو ہم نے تقریباً تھوڑی دیر کے لیے فرائی کرنا ہے، جب تک یہ اپنا آئل نہ ہی چھوڑ دیتے۔ تھوڑا سا آئل سا نکلنا شروع ہوتا سالن میں تو پھر ہم نے اس کو دم پہ لانا ہے، اور ابھی تھوڑا سا اس کا پروسیس رہتا بھی ہے، تو ابھی میں نے اس میں تھوڑا سا دھنیا ایڈ کیا ہے، یہ دھنیا کی بھی خوشبو ہو جانی چاہیے۔ بہت ہی مزیدار سا گوبھی کا سالن تیار ہو رہا ہے، انشاءاللہ مجھے امید ہے تو آپ کو میری ریسیپی ضرور پسند آئے گی۔ اچھا، تنور سے ٹکی میں نے لے لیا، یہ میں نے سبزی والی لی ہے، اور اس میں 2 ہوتی ہے نا ایک پیکٹ میں، تو میں اس میں ایک ایڈ کر رہی ہوں، یہ ہمیں صرف ٹیسٹ سے لیے چاہیے، تو نمک آپ نے تھوڑا ایڈ کرنا ہے اگر آپ یہ ٹکی ایڈ کریں، کہ اس میں آلریڈی نمک ہوتا ہے تو پھر سالن میں نمک تیز ہو جاتا ہے، تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ نمک تو تھوڑا کم ایڈ کرنا ہے۔ اس طرح سے دیکھیں، یہ اس میں سے جب آئل نکلنا شروع ہو جائے گا تو میں نے ½ کپ
دودھ لے لیا ہے، فریش ملک آپ نے لے لینا ہے، وہ آپ نے ڈالنا ہے اور اس کو اس طرح سے ہلانا ہے اور اس کو دم پہ لگا دینا ہے۔ تقریباً 10 منٹ تک آپ نے اس کو دم پہ چھوڑ دینا ہے، پانی نہیں ڈالنا ہے۔ 10 منٹ دم دینے کے بعد دیکھیں ہماری گوبھی جو ہے ماشاءاللہ سے بالکل تیاری کے مراحل میں آ گئی ہے اور اس نے اپنا آئل جو ہے وہ چھوڑنا شروع کر دیا ہے۔ بہت ہی مزیدار سا ہمارا سالن جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے۔ تھوڑی سی اور جب یہ ہو جائے گی تو اب پھر ہم اس میں آلو ایڈ کریں گے۔ دیکھیں اب یہ سارا آئل جو ہے وہ باہر آنا شروع ہو گیا ہے۔ آلو تو یہ تھے، آلو میں نے پہلے سے بوائل کر لیے ہیں تو اس وجہ سے میں نے بالکل اینڈ میں ایڈ کرتے دم پہ رکھوں گی تو 2-3 منٹ کے بعد یہ ہمارا سالن ہو جائے گا تیار۔ اس طرح سے آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے۔ جو دودھ میں نے ڈالا تھا، دودھ کے بارے میں یہ ہے کہ جب آپ گوبھی میں پانی شامل کرتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ، وہ اس کی جو گوبھی کی اسمیل ہوتی ہے نا وہ نہیں ختم کرتا۔ جب اگر آپ دودھ شامل کر دیتے ہیں تو وہ اس کی اسمیل ختم کر دیتا ہے، تو آپ ہمیشہ دودھ شامل کریں۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا سالن تیار ہو گیا ہے، بہت ہی مزیدار سا، اور بہت ہی چولہا میں نے بند کر دیا ہے اور اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا مزیدار، آپ اس کو پراٹھے میں ڈال کے کھائیں یا اسی طرح آپ اس کو پراٹھے کے ساتھ کھائیں، بہت ہی ٹیسٹی ہے۔ سوکھی روٹی کے ساتھ، پراٹھے جس کے ساتھ آپ نے کھانا ہے کھائیں، بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے ماشاءاللہ سے۔ اللہ حافظ۔